اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے چند باتیں نذیر احمد کے حالات زندگی کے حوالے سے کی تھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نظم کی دنیا میں نذیر احمد جو ہے یا نذیر اکبر الہ آبادی کے نام سے جو مشہور ہیں، جانے جاتے ہیں، نذیر اکبر الہ آبادی، تو کس طرح سے نظم کی دنیا میں ان کا نام جو ہے محترم ہے، عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ چیز بھی بتا دی تھی کہ دنیائے نظم میں، دنیائے ادب میں نذیر اکبر آبادی جو ہیں، اسے ایک عوامی شاعر کے بطور جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اکثر اپنی نظموں کا جو موضوع ہے وہ ہندوستان کے مختلف تہواروں، میلوں، ٹیلوں انہی سے لیا ہے، اور ہاں جہاں پہ بھی انہوں نے اپنی بات رکھی ہے شعر و شاعری کی دنیا میں تو کچھ اسی انداز کی رکھی ہے کہ جو صدیوں پرانی پرمپرا، روایت، بھائی چارہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی نظموں کا موضوع ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم ان کی ہی ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ سب آ جائیں پیج نمبر 184 پر، 184 پر۔ تو تھوڑا پہلے اس کی قرأت خوانی کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہم اس کی آسان سے آسان اردو میں شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے کھواں پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بھیل، کپڑے پھٹے تمام بڑھے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ تھوڑا ہم اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں تو دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ دیکھ لیجیے جو لفظی معنی ہیں مفلسی کے، وہ ہے غربت کے، تنگ دستی کے، یعنی ایسا شخص جو ضروریات زندگی جو ہے، روزمرہ ضروریات زندگی ان کو بڑی مشکل سے پورا کر سکتا ہو، اسے ہم مفلس کہیں گے، افلاس زدہ کہیں گے، یعنی کہ جو غریبی کی سطح سے نیچے اپنی زندگی جو ہے بسر کر رہا ہو، جسے ہم بلو پاورٹی لائن نیچے زندگی جو بسر کر رہا ہو، مفلس اسے کہتے ہیں، ہم غریب اسے کہتے ہیں، نادار اسے کہتے ہیں۔ تو نذیر فرماتے ہیں کہ جب انسان کے حال پہ مفلسی آ جاتی ہے، جب انسان کی زندگی کو مفلسی جو ہے، یعنی کہ جب انسانی زندگی کو مفلسی کا سامنا ہوتا ہے، تو یہ مفلسی جو ہے، یہ افلاس، یہ غربت جو ہے، یہ انسان کو طرح طرح کوستی رہتی ہے، طرح طرح پریشان کرتی رہتی ہے اور ستاتی رہتی ہے۔ کیوں
کیونکہ یہ انسان کو مجبور کرتی ہے خالی پیٹ سونے کے۔ انسان ترستا رہتا ہے پانی کے 2 بوندوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو۔ انسان بسا اوقات مجبور ہو جاتا ہے کہ راتوں کی راتیں انسان کو بھوکی گزارنی پڑتی ہیں، اور ہاں، اس کھانے پینے کے انتظار میں، کھانے پینے کے چکر میں انسان، یا پھر کھانے کی تلاش میں بھوک سے نڈھال ہو کر سو جاتا ہے۔ یہ حقیقت وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے حال پہ مفلسی آئے، غربت آئے، تنگ دستی اور لاچاری آئے۔ اسے پتہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں کس طرح سے یہ مفلسی، یہ غربت انسان کو ستاتی رہتی ہے۔ یہ مفلس جو ہوتا ہے، اس کی نظر اپنے ارد گرد کے ماحول پہ رہتی ہے، سوسائٹی اور سماج میں رہتی ہے، جہاں یہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب، کہاں سے، کس طریقے سے اور کس کے ہاتھوں سے یہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے مجھے میسر ہو۔ اور ہاں، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف قسم کی کوششیں، طرح طرح کے حربے آزماتا ہے، اور ہاں، انسان روٹی کے ٹکڑے پہ جان تک دے دیتا ہے۔ اور ہاں، ہر آن، یعنی اس کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ کب مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ میسر ہو جائے۔ اور ہاں، انسان بالکل اس طرح روٹی پہ لڑتا ہے جس طرح کے کتے ہڈیوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جگڑتے ہیں۔ اور ہاں، چونکہ کتے کو ہڈی بے حد پسند ہوتی ہے اور فدا ہوتا ہے کتا ہڈی پہ، تو نذیر اکبر آبادی نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ جس طرح سے کتے ایک ہڈی پہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس طرح سے لڑتے ہیں کہ بسا اوقات ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے انسان، یعنی کہ غربت سے، افلاس سے، مصیبتوں پریشانیوں سے جس کا واسطہ ہو، یا پھر جسے کئی روز تک بھوکے پیٹ سونا پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو یہ اسی طرح سے لڑتے رہتے ہیں، یعنی انسان اسی طرح سے لڑتے رہتے ہیں جس طرح سے کتے ہڈی پہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اور ہاں، یہی نذیر احمد فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جس سے مفلسی کا واسطہ، یا پھر جو مفلس بن جاتا ہے، مفلسی کی زندگی گزارتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنی اوقات، اپنی خوبیاں، ان سب کو بھول کر انسان فقط روٹی کے ٹکڑے پہ یا پھر کھانے پینے کی چیزوں پہ لڑتا جگڑتا رہتا ہے انسان سے۔ کیسا ہی ہو آدمی پر افلاس کے طفیل، یعنی کہ آدمی جو ہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی دنیاوی زندگی کتنی بھی متاثر کن نہ ہو، لیکن اس بات سے، اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اس غربت کے طفیل، یعنی افلاس کے طفیل انسان جو ہے، اسے دنیا، سماج، قوم بھی انسان کی نظر سے نہیں
دیکھتا ہے۔ اور ہاں، یہ روٹی کی تگدو، یہ روٹی کی کوشش، اسے کبھی گدھا تو کبھی بھیل کے روپ میں در در اور گھر گھر کی ٹھوکریں کھا کر اسے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور اس کے بال جو ہیں لمبے لمبے، میلے کچیلے اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دور سے ہی انسان کم اور وحشی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی شکل جیسے قیدیوں جیسے ہوتی ہے، اور ہاں، اس کے منہ جو ہے روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترستے جیسے خشک پڑ جاتا ہے۔ اور ہاں، اس کے دانتوں کی حیت و حالت زرد ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس نے کئی دنوں سے اپنا منہ تک نہیں دھویا ہے۔ اپنے جسم پہ میل کچیل جو جمع ہوا تھا اس کے، وہ بھی نہیں دھویا ہے۔ تو اس طرح سے غربت اس کی صحت پر بھی اثر کرتی ہے، یعنی کہ ایک تو یہ صاف ستھرا رہتا نہیں ہے، تو اب جب یہ صاف ستھرا نہیں رہ سکتا تو اس پر مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ کھانے پینے کے چکر میں اس کی صحت بھی بگڑ جاتی ہے۔ غربت و افلاس سے مارے ہوئے اس کی زندگی کم اور مصیبت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ غرض کہ اب تک ہم نے جو بھی یہ مفلسی کے حال سے بات کی، وہ یہ کہ بھوکا اور پیاسا انسان کو سلاتی رہتی ہے مفلسی رات بھر۔ تو ٹھیک اسی طرح سے نان کہیں گے ہم روٹی کو، استخواں ہڈیوں کا ڈھانچہ یا پھر ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، مفلس افلاس غربت کو کہا جاتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے یہ قیدیوں کی شکل اس شخص کی تب بن جاتی ہے جب انسان مفلس ہو جاتا ہے، جب انسان غربت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو نذیر احمد جو ہے، نذیر اکبر آبادی، تو یہ اصل میں یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے، انسانی زندگی جو ہے، اس سے مصیبت کی زندگی یا انسانی زندگی میں جب افلاس آ جاتی ہے، مصیبت اور غربت آ جاتی ہے، مفلسی آ جاتی ہے، تو کس طریقے سے یہ مفلسی انسان کو ستاتی رہتی ہے، یہی کچھ باور کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، نذیر اکبر الہ آبادی نے۔ تو اسی طرح سے فرمایا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ چاہے شاہ ہو یا گدھا، دنیا میں لے کے شاہ سے یارو تا فقیر، یعنی کہ شاہ کہیں گے ہم بادشاہ کو، اور فقیر ایک عام انسان کو۔ یعنی کہ اب آخری اشعار جو ہے، آخری جو مصر ہے، آخری جو بند ہے نظم کا، تو یہاں پہ نذیر اکبر آبادی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا کاش کہ ایسا ہو، یا پھر اے خدا دنیا میں کسی کو بھی آپ مصیبت زدہ نہ بنانا، فقیر نہ بنانا، مفلس نہ بنانا، چاہے وہ معمولی سے معمولی انسان ہو، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہو، قوم و ملت کا بادشاہ ہو، آپ کسی کو بھی افلاس میں، غربت میں قید نہیں کرنا، کیونکہ یہ غربت جو ہے، یہ مفلسی جو ہے، یہ انسان کو کسی کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، ماتم کرنا، اور ٹھیک اسی طرح سے ہاتھ پھیلانا، پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ انسان کو بیلنے پڑتے ہیں۔ اور ہاں، آن کی آن میں دیکھ لیجیے، ایک قدرت کا نظام ہے کہ کل کے بادشاہ اور آج کے فقیر، آن کی آن میں سب کچھ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، پرمپرا ہے، روایت ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے خالق، اے مالک، اے آقا، اے مولا، آپ کسی کو غربت میں قید مت کرو، مفلسی میں قید مت کرو، بلکہ اب کیونکہ اس کی اتنی خرابیاں ہیں جن کو
بیاں کرنا کم اور سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہی یعنی کہ وہ چیز یعنی کہ مفلسی غربت اسی کے ذہن میں، اسی کے دل و دماغ پہ آ جاتی ہے صحیح اور مکمل حالت میں، جس پہ یہ غربت چھا جاتی ہے، جس پہ یہ مفلسی آ جاتی ہے، جس سے یہ مفلسی ستاتی رہتی ہے یا دن و رات پریشان کرتی رہتی ہے۔ آخر میں وزیر اکبر آبادی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ دنیا میں ہمیں عطا کر لیں تاکہ ہم اپنی زندگی خوشحال زندگی کی بطور گزار سکیں۔ تو یہی تھا اس پوری نظم کا پیغام۔ مجھے امید ہے آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں پہ وداعی لیں گے۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔